قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. طلاب عزیز، موضوع ہمارا آج کل ہے تفخیم و ترقیق. کچھ حروف کے بارے میں، تفخیم کے مراحل اور مقامات کون سے ہیں، اور ترقیق کن کن جگہوں پر واقع ہوتا ہے تجوید کے لحاظ سے. پچھلی بار ہم نے لام، حرف لام کے بارے میں بحث ختم کر دی. لام کے سلسلے میں تفخیم کو تغلیظ کہتے ہیں. تغلیظ و ترقیق. اور اس میں ہم نے کہا کہ حرف جلالہ کہ جو لام ہے اس سے پہلے، تشدید والے لام سے پہلے، اس سے پہلے جب کوئی حرف واقع ہو جس پہ زبر یا پیش ہو تو لام کی تغلیظ ہوتی ہے. تغلیظ کی معنی وہی ہے، وہ تفخیم کے ہے. البتہ مخصوص طور پر لفظ تغلیظ کو لام کے سلسلے میں استعمال کیا جاتا ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں. اور باقی تمام صورتوں میں لام ایک ایسا حرف ہے جو ہمیشہ ترقیق کے طریقے پر پڑھا جاتا ہے، صرف لفظ جلالہ میں، اور وہ بھی تب جب اس سے پہلے حرف مفتوح یا حرف مضموم پایا جاتا ہو. جب ایسا ہو تو لام کی تغلیظ ہوتی ہے. تغلیظ یعنی غلظہ، غلیظ طور پر، موٹے طور پر لام کو پڑھا جاتا ہے. یعنی پرحجم، وہی جو معنی تفخیم کے ہیں وہی اس کے بھی ہیں. تو لام کے مسئلے کو ہم نے ختم کیا. آج ایک اہم حرف کے بارے میں بحث کرنی ہے، اور میری خواہش ہے کہ اس حرف پر آپ خصوصی دھیان دیں، کیونکہ بہت زیادہ اس کے بارے میں غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں ہم سے. جہاں تفخیم کرنا ہے وہاں ترقیق کرتے ہیں، اور جہاں ترقیق کرنا ہے وہاں تفخیم کرتے ہیں. تو یہ ہے لفظ حرف الف مدی. الف مدی کا حرف ہے، تو اس کو کب ہم تفخیم کریں اور کب ترقیق کریں؟ اکثر ان دو کو آپس میں ہم کنفیوز کرتے ہیں، ایک کا بدلے دوسرا اور دوسرے کے بدلے پہلا استعمال کرتے ہیں. جہاں ترقیق کرنا ہے وہاں تفخیم کرتے ہیں، اور جہاں تفخیم کرنا ہے وہاں ترقیق کرتے ہیں، اور جہاں ترقیق کرنا ہے وہاں تفخیم کرتے ہیں. پتہ نہیں کیوں ہم یہ فرق نہیں کر پاتے الف مدی کے معاملے میں تفخیم کے درمیان اور ترقیق کے درمیان. تو سیدھا مسئلہ ہے، یعنی آپ آرام سے یاد رکھ سکتے ہیں، اس کے کوئی مشکل نہیں ہے.
کوئی مشکل نہیں. 9 حروف ہیں. جب وہ 9 حروف الف مدی سے پہلے آئے اور مفتوح ہو, ان پہ زبر ہو, مفتوح ہو الف مدی سے پہلے, تو ہمیشہ تفخیم ہوتا ہے. اور باقی سب حروف استفعال جو ہے وہ سب کے سب ان میں ترقیق پڑھا جاتا ہے. ترقیق کے ساتھ الف مدی کو پڑھا جاتا ہے. تو آج کے درس میں بہت زیادہ مشق کی بھی ضرورت ہے, لیکن آپ پہلے سمجھیے اور ذہن میں بٹھائیے. تو آپ نے یہ بات ذہن میں بٹھائی ہوگی کہ صرف 9 حرف ہیں, صرف 9 حرف ہیں, 9 مقامات ہیں جہاں پر اگر الف مدی آئے اور اس سے پہلے ان 9 حروف میں سے کوئی واقع ہو تو اور وہ مفتوح ہو, تو وہ جو الف ہے الف مدی, وہ الف مدی تفخیم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. تفخیم کا مطلب کیا ہے؟ تفخیم کا مطلب ہے آپ کا منہ جو ہے یہ بند ہے, جب کھولتے ہیں تو اوپر کو اٹھائیں گے تو یہ تفخیم ہے. دائیں اور بائیں کو اس کو اسٹریچ کریں گے, کھینچ لیں گے دائیں کو یا بائیں کو, تو اوپر والا جبڑا تھوڑا نیچے بیٹھے گا تو وہ ترقیق ہے. ہم نے آج تک کئی بار آپ کو یہ بات سمجھائی ہے, امید ہے کہ آپ سمجھ بھی لیں گے اور آپ ایسا کر بھی سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں, لیکن صرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس حرف میں تو کوئی خاص مسئلہ ہے ہی نہیں, اس میں مخرج کا مسئلہ نہیں. خود الف میں یہ الف مدی ہے, یعنی 2 حرکات پڑھنا ہے, لمبا پڑھنا ہے, زبر کو دگنا کرنا ہے, ایک فتح ہے اس کو دگنا کرنا ہے, اتنا ہی فرق ہے. یعنی جو ایک اس کے پہلے حرف جو ہے اس پہ فرض کریں ایک زبر ہے, اس کا مثال کے طور با ہے, با زبر ب, با زبر ب. اب اس کے بعد اگر یہ الف ہو تو یہ الف مدی ہے. الف مدی کا مطلب کیا ہے کہ اس زبر کو, پہلے والی ما قبل کے حرف کی زبر کو دگنا لمبا پڑھنا ہے بس, اور کچھ نہیں کرنا. با زبر ب, با الف زبر با, یہی حرف مدی ہے. کوئی مشکل نہیں, کوئی آسان ہے, بہت آسان ہے. لیکن اکثر و بیشتر آپ ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر کرتے ہیں. اور صرف نوجوان ہی نہیں, صرف نیم خواندہ ہی نہیں, بلکہ کبھی کبھی اچھے خاصے جو اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں وہ بھی یہ غلطی کر جاتے ہیں. اور صرف فرق یہی ہوتا ہے کہ توجہ نہ دینے کی وجہ سے, نمبر 1, اور نمبر 2 بالکل ریکرنگ, بار بار پائے در پائے, پایا پائے مشق نہ کرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آتا ہے. میں نے کہا تھا جب آپ بار بار مشق کریں گے تو آپ کی زبان پر جو بھی رول ہے وہ ایسا چڑھے گا, پھر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور ایسا جب ہم نہیں کرتے ہیں, ہم عام طور پر سہل پسند ہے, خاص طور پر کشمیری لوگ جو ہیں وہ تو زیادہ ہی سہل پسند ہے, آسائش پسند, آرام طلب. آرام طلبی کی وجہ سے, سہل پسندی کی وجہ سے ہم محنت کرنے سے جی چراتے ہیں, ہم کام کرنے سے کتراتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ سیکھتے ہیں وہ ابھی پختہ نہیں بنا ہوتا ہے, کچا ہی ہوتا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں ہم نے کام کیا, اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ بعد میں یہ نکلتا ہے آپ جس جگہ ایک کام کرنا ہو وہ دوسری جگہ کرتے ہیں, اور اس دوسری جگہ جو کام کرنا ہو وہ والا کام اس پہلی والی جگہ پر کرتے ہیں. یعنی یہی, جہاں تفخیم کرنا ہے وہاں ترقی کرتے ہیں, اور جہاں ترقی کرتے ہیں وہ تفخیم کرتے ہیں. میں نے طلاب عالم کو دیکھا ہے, آتے ہیں سلام کرنا ہے, کہتے ہیں سلام علیکم, ایسا لگتا ہے کہ یہ کھانے جا رہا ہے, سلام علیکم, اور یہ صریحاً غلط ہے. اور طالب علم ہو کر کوئی ایسے پڑھے تو میں یہ کہوں گا کہ اسے سہل پسندی کے بغیر اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا. جانتے ہیں لیکن جان کر توجہ کے ساتھ مشق نہیں کی ہے, اور مشق نہ کرنے کی وجہ سے زبان پر نہ ترقیق چڑھا ہے اور نہ تفخیم چڑھا ہے.
اصلی پرابلم یہی ہے، تفخیم اور ترقی کے مسئلے میں ہر جگہ، لیکن الف مدی میں اکثر غلطیاں کرتے ہیں لوگ. اور وہ 9 حروف جو میں نے کہا، جب وہ پہلے وہ 9 حروف ہوں اور وہ مفتوح ہوں، مفتوح یعنی ان پہ زبر ہو، تو اس صورت میں تفخیم کرنا ہے، اس صورت میں تفخیم کرنا ہے. اور اس کے بغیر باقی تمام حروف کے سلسلے میں ہمیں ترقیق کرنا ہے. مثال کے طور پر پہلے وہ حرف آپ یاد رکھیں. نمبر 1 ہے حروف استعلاء. کون ہے حرف استعلاء؟ آپ کو پتہ ہے بالکل. صاد ہے، ضاد ہے، طا ہے، وا ہے، خا ہے، غین ہے، قاف ہے. کتنے ہو گئے؟ 7 حروف ہیں حرف استعلاء. ایک یہ 7، ایک یہ والے 7، اور اس کے علاوہ 7 کے بعد میں 1 سے لے کر نمبر 1 سے لے کر نمبر 7 تک، 1 سے لے کے 7 تک. پھر 8ویں جگہ جو ہے وہ ہے حرف را کی. آپ نے پڑھا ہے کہ را سے پہلے جہاں زبر آ جائے، جہاں بھی زبر آ جائے گی، اور را کو بھی تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد جو حرف مدی الف ہے اس کو بھی تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا، بھرپور پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، پرحجم پڑھا جائے گا، گاڑھا پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا. جو ہمارے طالب علم کہتے ہیں سلام علیکم، تو جب را ہو تو را کے وقت ایسا کرنا ہے، لام کے وقت ایسا نہیں کرنا ہے. لام تفخیم والے حرف میں ہے ہی نہیں، بغیر جلالہ کے لام سے پہلے جب زبر ہو یا پیش ہو، خاص طور پر جب زبر ہو. تو یہ حرف را ہے 8واں. اور 9واں وہی والا ہے جو ہم نے کہا حرف لام فی لفظ جلالہ. حرف را اور حرف لام جگہیں یاد رہ گئی میرے خیال میں، مقامات یاد رہ گئے، مقامات یاد رہ گئے. ایک الف سے 7 تک حروف استعلاء، الف سے 1 سے 7 تک حروف استعلاء، اور 8واں حرف را. اور حرف را جب اس سے پہلے بھی زبر ہو، ان سب میں جب پہلے زبر ہو تب تفخیم ہوتا ہے بھرپور. سمجھ گئے؟ اور الف ہمیشہ آپ کو پتہ ہے یہ جو مدی حروف ہیں، واو، الف اور یا. آپ سے ایک مختصر سا ایک ٹیسٹ، 3 حرکات ہیں، ایک زبر ہے، ایک زیر ہے، ایک پیش ہے. آپ مجھے بتائیے ان 3 حروف میں سے کون سا حرف کون سی حرکت کو قبول کرتا ہے؟ الف کس چیز کو قبول کرتا ہے؟ کس کو؟ آپ میرا سوال نہیں سمجھے. میرا سوال ہے 3 حرکتیں ہیں، ایک ہے زبر، ایک ہے زیر اور ایک ہے پیش. یہ ایک طرف رکھیے. دوسری طرف آپ کے پاس حروف علت ہیں یا حروف مدی ہیں. یہاں حروف مدی ہے، ایک واو ہے، ایک الف ہے اور یا ہے. ان 3 میں سے ہر کوئی ان 3 میں سے ایک چیز کو قبول کرتا ہے. اسی طرح جیسے 3 لڑکے ہوں، 3 لڑکیاں ہوں، ہر کسی کو ایک نکاح کرنی ہے. کوئی ایک کسی ایک سے نکاح کرے گا، کوئی دوسرا کسی دوسرے سے نکاح کرے گا، کوئی تیسرا کسی تیسری سے نکاح کرے گا. آپ بتائیے الف کس سے نکاح کرے گا، واو کس سے کرے گا اور یا کس سے کرے گا؟ جی واو زبر سے. اچھا، یہ تو اس کا نکاح نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ کفو نہیں ہے. واو پیش سے کرے گا نکاح. واو کا مناسب حرف جو یہ حرکت جو ہے وہ پیش ہے.
تو ایک جوڑی کا نکاح ہو گیا. بتائیے اس کے بعد الف کے ساتھ نکاح کرے گا زبر, یا یہ کہیں گے کہ الف زبر کے ساتھ نکاح کرے گا, اور پیش کس کے ساتھ کرے گا؟ ہاں اب میں پیش کی بات کر رہا ہوں, وہ تو ہو گیا, ابھی کہہ دیا واو کے ساتھ پیش کرے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ بتاؤ مجھے زیر کس کی, اس کا نکاح کس سے ہوگا؟ یا کے ساتھ زیر کا ہوگا. ہمیشہ ہمیشہ یہ قاعدہ ہے, فتح جو ہے فتحہ یہ الف کے ساتھ مناسب ہے, ضمہ یعنی پیش یہ واو کے ساتھ مناسب ہے, اور کسرہ یعنی زیر یہ یا کے ساتھ مناسب ہے. کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے الف سے پہلے پیش ہو, با الف پیش کیا پڑھیں گے؟ با اس کے بعد الف ہے, الف کے ساتھ ہم کچھ لگانا ہے با سے, با کے اوپر ہم کہیں گے با الف پیش, با پہ پیش ہے. تو ذرا پڑھیے, میں بھی مانوں, ذرا پڑھیے, مشکل نہیں ناممکن ہے. اب اسی طرح مثال کے طور پر یہ پیش کی بات ہوئی, زیر کی بات ہوئی, اب ہم کہیں گے اسی طرح یہی با لیں گے, با واو زیر. پڑھیے پڑھیے, اگر پڑھیں گے وہ کسی اور زبان کا لفظ ہوگا, عربی کا نہیں ہوگا, یہ کشمیری کا لفظ ہوگا. کشمیری میں یہ قبول کرتا ہے, ٹا ہے ٹ, کشمیری میں قبول کرتا ہے ٹا واو زیر ٹیو, ٹیو ٹیو نہیں کہتے ہیں. گویا کشمیری میں جو واو ہے وہ زیر کو قبول کرتا ہے, لیکن عربی میں قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا, اس کے بعد فتح لام یا زبر. پڑھیے, کشمیری میں کرے گا قبول, لام یا زبر. عربی میں بتائیے, عربی میں کرے گا قبول لام یا زبر؟ کوئی حرف ہے, لفظ ہے ایسا عربی میں؟ عربی میں ایسا کوئی. کشمیری میں بہت سارے یہ چلتا ہے یہ چمتکار, لام یا زبر کیا لائش ہے, تو یہ عربی میں یہ قبول نہیں کرتا. ہمیشہ الف فتح کو قبول کرتا ہے, واو ضمہ کو قبول کرتا ہے, اور یا کسرہ کو قبول کرتا ہے. یہ اس لیے میں نے کہا کیونکہ ان سبھی جگہوں پر الف مدی جو ہے, الف کس چیز کو قبول کرے گا؟ فتح کو. اسی لیے ہم کہتے ہیں الف سے پہلے جو بھی حرف ہو اس پہ زبر ہو, اور جب زبر ہو تو ان زبر والے حروف میں سے یہ والے 9 حروف ہیں جب آپ تفخیم کریں گے, اور باقی جتنے سارے حروف ہیں ان میں ترقیق کیجئے گا, تفخیم مت کیجئے, سلام علیکم مت کہیے گا. آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, یہ عین تو ان میں ہے ہی نہیں, تو عالمین کیوں پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین, عالمین نہیں پڑھے گا, تفخیم نہیں ہو سکتا ہے, اس میں ترقیق کرنا ہے. ترقیق یعنی زبان نیچے ہونی چاہیے, اوپر والا جبڑا اوپر کو نہیں اٹھنا چاہیے. جب جبڑا بھی تھوڑا نیچے بیٹھے گا تب پڑھا جائے گا استفعال کے ساتھ, یعنی ترقیق کے ساتھ. غور سے تھوڑا توجہ دیجیے. چاہے اس مسئلے پر مجھے 2 لیکچر بھی 2 دن بھی صرف کرنے پڑیں گے, میں یہ صرف کروں گا, کیونکہ مجھے پورا تجربہ ہے کہ ہم اس قاعدے کے ساتھ بہت ناانصافی کرتے ہیں. اس کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کرتا. پڑھے لکھے بھی اور نیم خواندہ تو ان سے کوئی توقع ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حالانکہ یہ چیزیں آپ نے پڑھی ہیں, یہ بھی پڑھا ہے, یہ بھی پڑھا ہے, اور یہ بھی پڑھا ہے, لیکن اس قاعدے میں یہ ایک ساتھ الگ سے آ رہے ہیں. کس سلسلے میں؟ الف مدی کے سلسلے میں. باقی سلسلوں میں یہ سب آ چکے ہیں, لیکن الف مدی کے سلسلے میں صرف حرف جلالہ اور را آ چکا ہے, باقی وہ اصطلاح والے نہیں آ چکے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیے, مثال کے طور پر ہم سورہ حمد پڑھیں گے,
ایک ایک لفظ جس میں الف مدی ہو. الف مدی ہو. الف مدی سے پہلے اگر زیر ہو حرف پر تو اس کا کیا ہوگا بتائیے؟ تفخیم یا ترقیق؟ ترقیق ہوگا. اب ذرا آپ پڑھیے بسم اللہ. کہیں ایسا تو نہیں آپ پڑھیں گے بسم اللہ پڑھیں گے؟ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ ہی پڑھیں گے. بسم اللہ بسم اللہ. منہ زیادہ نہیں کھولیں گے. جب تفخیم کرنا ہوتا ہے تو منہ بڑا کرنا ہوتا ہے، اٹھانا ہوتا ہے، صدا کو اٹھانا ہوتا ہے. بسم اللہ. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن. ماں پڑھیں گے یا ماں پڑھیں گے؟ ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلیئر؟ اس کے بعد الحمد، پھر للہ. لام کا تشدید پڑھیے. میں نے کہا نا تشدید جو ہے وہ زینت ہے قرآن کی. جس طرح دلہن کے گہنے لگے ہوتے ہیں تو اسی طرح سے قرآن شریف کی جو زینت ہے وہ تشدید ہے، اس کو مت چھوڑا کریں. الحمد للہ. للہ للہ نہیں. آگے پڑھیے رب العالمین. عالم جو کہ درست نہیں ہے. الرحیم. ٹھیک ہے. رحمان، مان نہیں، مان غلط ہے. اس کے بعد اگلا لفظ پڑھیے. نہیں یہ اسے ذرا ترقی کے ساتھ ترقی کیجیے. نیچے بیٹھیے. مالک، یہ ترقیق والا حرف ہے، اس کو کہاں مالک پڑھنا ہے. مالک یوم الدین. یوم دال میں تشدید ہے. یوم الدین. پہلے جو ہی یوم دال کے ساتھ ملائیں گے سانس اپنے سینے میں بند کیجیے، قید کیجیے اپنے سانس کو. یوم تھوڑا وقفہ کریے. یوم الدین. اگلا حرف، اگلا لفظ پڑھیے. یا پر تشدید، اور یہ الف جو ہے یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. ایاک 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 نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے. اب یہ ہے اہدنا اس کے بعد، مگر یہ والی الف ہمیں گرانی ہے صاد کی تشدید کی وجہ سے. گرانی ہے نا، اس لیے اس میں قاعدہ استعمال کرنا ہی نہیں، نون صاد پر ملانا ہے. اہدنا ٹھیک ہے. صراط المستقیم. صراط الذین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. دیکھا آپ نے اب آپ تقریباً صحیح پڑھ رہے. ولا الضالین. لام کی تشدید بھی لام کی تشدید کی وجہ سے ہے ماد، ورنہ ماد نہیں ہے وہاں. ذات کے الف پر ماد نہیں ہے اصل میں. اگلا والا حرف ساکن ہے الف مادی کے بعد. اگلا والا حرف، پہلے والا نہیں، اگلا والا حرف ساکن ہے اور وہ لام. ضالین والا لین کا لام. یہ ساکن حرف کی وجہ سے الف سے بعد میں ساکن حرف ہے تو ماد پورا 4 سے 6 حرکتوں کے برابر. ولا الضالین. ٹھیک ہے. تو اس پہ جتنا بھی پریکٹس آپ کریں گے اتنا بہتر ہے. تو اب میں کچھ حروف، کچھ الفاظ لکھتا ہوں. ان الفاظ کو آپ نوٹ بھی کریں اور ان کی پریکٹس بھی کریں صاد کے سلسلے میں. پڑھیے. اب سوار. اب سوار.
با حرف قلقلہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھول مت جائیے. اب سور بالکل صحیح. اور اگلا بتائیے. صالحین. اس کے بعد صادق. بہت اچھے. ہاں جی. دو تفخیم, ایک صاد کے بعد والی الف کا بھی اور را کے الف کا بھی. کیا آپ ایسے یہ لفظ پڑھتے تھے؟ دو جگہ تفخیم کر کے پڑھتے تھے کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ یہ پڑھا کریے اسی طرح. دو جگہ تفخیم ہے, صاد پہ زبر اس کے بعد الف تفخیم, اور را پہ زبر اس کے بعد الف تفخیم. مسئلہ ختم. یہ نظر میں رکھنا ہے. اس سے پہلے آپ نے ایک بار یہ لفظ پڑھا بھی ہے. دال پہ تفخیم کی کیا, دا کے بعد الف میں. دال تو ان میں نہیں ہے نا. میر اور میر. بہرحال ہم اس کی بات کریں. میر سواد کا تفخیم ہو جائے گا, لیکن دال نہیں ہے, ان حروف میں دال نہیں ہے, تو لہذا کیسے پڑھا جائے گا؟ میر سواد. جیسے اوتاد, تا بھی ترقی کے ساتھ اور دا بھی ترقی کے ساتھ. ترقی کے ساتھ مطلب تھوڑا ترچھا پڑتا ہے, کھڑا نہیں پڑھنا ہوتا. اچھا, اس کے بعد ضاد میں آپ یہ لفظ ہے, پڑھے. پھر پڑھے, کھل کے پڑھے. آپ ایسے پڑھتے ہیں جب چوری پکڑی جائے گی جیسے, ایسی بات نہیں ہے. کھل کے پڑھے, غلطی ہو جائے غلط. واحق. دیکھیں اس میں دو ایکشنز ہیں. آپ کے منہ کے دو ایکشنز ہیں. ایک ایکشن یہ ہے کہ ایک سائڈ منہ کا سائڈ, آپ کا منہ جو ہے یہ پہلے ایک سائڈ لینا ہے اور پھر اوپر اٹھانا ہے. آپ کو مشکل لگے گا, لیکن یہ مشکل نہیں ہے. واحق. انشاءاللہ اس کے بعد باقی جو ہے کل اسے کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.